وکیل ہوں اور میں اس کی تمام قانونی مشکلات کو سمجھتا ہوں، لیکن مسئلہ جو گمبھیر ہے، ملک کا آئین وہ اجازت دیتا ہے ہر شخص کو سوائے مسلمانوں کے کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کر سکیں۔ آرٹیکل 20 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 1973۔ لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ ہماری 12 سال کی، 13 سال کی، 14 سال کی بچیاں ہی کیوں مذہب تبدیل کر رہی ہیں؟ ان کو کیا مسئلہ؟ کوئی بڑے کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی وکیل کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی پاسٹر کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی فادرز کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی سسٹرز کیوں نہیں کر رہی؟ کوئی انجینئر کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی ڈاکٹر کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سوال ہے ہمارے دلوں۔ کبھی ہم آرزو راجہ کا کیس سنتے ہیں کہ اس کو اغوا کر لیا گیا، کبھی فیصل آباد میں کافی سارے کیسز ہوئے ہیں، فرح شہین کا ہوا ہے، ماہرہ شہباز کا ہوا ہے، اور عدالتوں میں ڈسکریمنیشن ہوتی ہے۔ جب ہم دیکھیں، بڑا مسئلہ ہے، گمبھیر مسئلہ ہے کہ ہم ایک بچی کو یا بچے کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ہماری عمر گزر جاتی ہے، ہم محنتیں کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، مشکل سے مشکل کام کر کے ہم ان کے لیے ارننگ کرتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور اچانک سے ان کو لے کے برگلا کے چلا جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو واپس بھی نہیں لے سکتے۔ عدالتیں اتنی متعصب ہیں کہ وہاں پہ صرف ایک بیان حلفی دے دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ مذہب تبدیل کر لیا ہے، اس نے قبول اسلام کر لیا ہے، اس لیے اس کا ماں باپ سے تعلق ختم، خونی رشتے ختم، اور یہ ہمارے، اور ہوتا بھی کیا ہے، ان کو کوئی عزت وقار سے رکھا نہیں جاتا، بلکہ جتنے بھی بچیاں واپس آئی ہیں، ہم نے ان کے انٹرویوز کیے ہیں، ان کے ساتھ جبر ہوتا ہے، زیادتی۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی ایک لڑکی کی چل رہی ہوئی جس نے بتایا کہ جس شخص نے، وہ 13 سال کی تھی اور 60 سال کا آدمی تھا، جو سود سے ان کے گھر میں سود اس نے دیا تھا اور پیسے لیے تھے، اور جب ان کو سود واپس نہیں ہوا تو اس نے بچی سے شادی کی، اور اس نے اپنی پہلی بیوی کو جا کے بتایا یہ تمہاری نوکرانی ہے۔ سارا دن وہ نوکروں کی طرح کام کرتی تھی، اور صرف اس پہ تھریٹ تھا کہ تم نے مذہب تبدیل کیا، اور ہماری پھر وہ بچیاں بھی نہیں آ سکتی کیونکہ ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے کہ تم نے اب مذہب تبدیل کر دیا ہے، اور جو شرعی طور پہ جو واپس چلے جاتے ہیں ان کو سنسار کر دیا جاتا ہے، مرتد قرار دیا جاتا ہے، اور ان کی سزائے موت ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے عدالتوں میں بہت سارے کیس لڑے، یہاں پہ بہت سارے کیس میں خود وکیل پیش ہوتا رہا ہوں، اور بہت سارا یہ گمبھیر مسئلہ ہے، اور اس پہ جب اقلیتوں نے شور کیا، ایک بل قومی اسمبلی میں ہم نے، پوری پاکستان کی آرگنائزیشن نے جو ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں انہوں نے شور ڈالا، ہماری قوم اٹھ کے کھڑی ہوئی، لوگوں نے باتیں کی، تو انسانی حقوق کی ایک وزارت ہے، اس نے ایک بل ڈرافٹ کیا، اینٹی فورس کنورشن بل 2021، یعنی انہوں نے اس میں 2-3 چیزیں ڈالی کہ کوئی جبرن مذہب تبدیل نہیں کروا سکے گا، یعنی 18 سال سے کم عمر بچی جو ہے اس کو بچی ہی سمجھا جائے گا، جو بچی 18 سال سے کم ہوگی اس کا مذہب تبدیل نہیں کروایا جا سکے گا۔ اگر کسی نے مذہب تبدیل کرنا ہے تو وہ سیشن جج کے پاس جائے گا اور اس کو کہے گا کہ میرا دل کر رہا ہے، میں اسلام کی حقانیت سے متاثر ہوں، میں مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اور سیشن جج اس کو انٹرویو کے لیے بلائے گا، اس کا انٹرویو کرے گا، اور پھر وہ اس کو 90 ڈیز کے لیے، یعنی 3 مہینوں کے لیے وہ اس کو کہے گا جا کے اسلام کی تعلیمات حاصل کرو، اور جب وہ حاصل کرے گا پھر وہ اس کے انٹرویو کرے گا، پھر اس کو سرٹیفکیٹ دے گا، پھر جا کے اس کا مذہب تبدیل کرے، اور یہ ہمارے لیے بہتر تھا۔ لیکن حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے اس بل کو مسترد کر دیا، اور اس میں ان علماء کو جو مشہور ہیں بچیوں کا مذہب تبدیل کروانے کے لیے ان کو بلایا، اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے اس بل کو ریجیکٹ کر دیا، جس کی وجہ سے پادری صاحب نے جیسے بتایا ہم نے احتجاج کیا۔ اب ہم ایک مہم شروع کر چکے ہیں کہ ہم نے، اگر ہم پاکستانی ہیں، اگر ہم پاکستان میں برابر اور یکساں حق رکھتے ہیں تو ہمیں برابر کے حقوق چاہیے، اور یہ بل ہماری بچیوں کے خلاف ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، ہماری حرمت کے خلاف ہے، ہماری قوم کے خلاف ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس بل کو ضرور منظور کیا جائے۔ اور وجہ یہ ہے، یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے، جو میرا موقف ہے میری تنظیم کا، یہ اگر علماء کہتے ہیں کہ یہ مذہبی مسئلہ ہے تو غلط ہے۔ جب دیکھیے، جب یوسف یوحنا نے اسلام قبول کیا کوئی جلوس نہیں نکلا، کسی مسیح نے شور نہیں ڈالا۔ جب پوجا والے کی ایک ہماری ایم این اے پچھلے سال اس نے مذہب تبدیل کری، اور رومینیا اس کا نام تھا، کسی نے شور نہیں ڈالا کیونکہ وہ بالغ تھی۔ ہم صرف شور ڈالتے ہیں کم عمر بچیوں کے لیے، اور اصل مسئلہ یہ ہے، ہوتا کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو بیچاری گھر کی غربت کی وجہ سے باہر نکلتی ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں، بیوٹی پارلرز پہ جاتی ہیں،
یا کہیں اور دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، ان کو ورگلایا جاتا ہے، ان کو پھسلایا جاتا ہے، ان کو لالچ دیا جاتا ہے، اور پھر ان کو ورگلا کے ان کے ساتھ زنا کاری حرام کاری کی جاتی ہے اور ان کو اغوا کر دیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ ان کا یہ نہیں ہے اس کو بیوی بنانا، نہیں، اس کو صرف ٹشو پیپر کی طرح یوز کرنا ان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن چونکہ پیرنٹس ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں، مقدمہ درج کروا دیتے ہیں، اور زنا کی جو سزا ہے وہ عمر قید ہے یا سزائے موت ہے کم سن بچی کے ساتھ، اغوا کی سزا جو ہے وہ 25 سال ہے، اور اس سے بچنے کے لیے یہ جو شیطان کرمنل لوگ ہیں، جو جرائم پیشہ افراد ہیں، اس سزا سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں، ایک سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، پھر جا کے اس سے شادی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ملک کا آئین چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ، بچوں کی شادیوں کی ممانعت کا قانون جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی پہ منع کرتا ہے، لیکن یہاں تو سنتا ہے، یہاں پہ وہ اپنا شرعی نظام لا کے تو مولوی صاحب اس کا نکاح کر دیتے ہیں، اور یہ ایک تھریٹ ہے۔ میں جب تعزیرات پاکستان کو پڑھتا ہوں تو جو فورس ہے، مطلب طاقت سے مذہب، جبر سے مذہب تبدیل کروانا، جبر کی اگر ہم ڈیفینیشن کریں، تعریف کریں تو جبر میں گن پوائنٹ نہیں ہوتا، یا گلا دبا کے یا کسی تھریٹ کی وجہ سے یا کسی بچے کو اغوا کر کے نہیں، اس میں لالچ بھی جبر کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ کسی کو موبائل فون دے دیں، یہ بھی جبر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ آپ کسی کو جس طرح سود کی میں نے بات کی کہ تمہارے ساتھ پہ اتنا سود، میں نے 10,000 روپیہ اب 10 لاکھ بن چکے ہیں، وہ دو، پھر اپنی بیٹی دو، یہ بھی جبر ہے۔ اس طرح کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں جو جبر کے زمرے میں آتی ہیں۔ کسی کو کہنا کہ میں تمہارے بچے کو مار دوں گا، میں تمہارے ہسبینڈ کو مار دوں گا، میں تمہارے بھائیوں کو مار دوں گا، یہ بھی جبر ہے۔ یہ سارا کچھ جبر کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں جبرن تبدیلی مذہب، کسی کا مذہب عقیدہ، اور پاکستان میں یہ تیزی سے ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہم جو اقلیت ہیں وہ 3% ہے، اس میں 1.50% جو ہیں وہ کرسچنز ہیں اور 1.60% ہندو ہیں، ہم سے ایک درجہ زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پہ ہمارے ہی بچوں کے ساتھ الٹا جب ہمارا کوئی بچہ کسی کی مسلم اکثریت کی بچی کو لے جاتا ہے تو تب بھی ہم پہ ہمارے گھر جلائے جاتے ہیں، ہم پہ حملے کیے جاتے ہیں۔ یہ ڈسکریمنیشن ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے ہم نے ایک مہم شروع کی ہے، اور اس میں ہم نے ایک پمفلٹ بھی ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو سب کو آپ کو ہم تقسیم بھی کریں گے۔ دیکھیے ہم نے ایک کویسچن ریز کیا، اور میں 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں جو پاکستان کے قوانین میں موجود ہے۔ 18 سال سے کم عمر بچے کا شناختی کارڈ نہیں بنتا، 18 سال سے کم عمر بچہ ایم این اے ایم پی نہیں بن سکتا، 18 سال سے کم عمر بچہ وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا، 18 سال سے کم عمر بچے کے ساتھ آپ جائیداد خریدنے کا معاہدہ نہیں کر سکتے کانٹریکٹ ایکٹ کے مطابق، کم عمر بچے کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں مل سکتا، کم عمر بچے کا شناختی کارڈ نادرا نہیں بناتی، اس کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، کم عمر بچے کو آپ جو ہے وہ اس کا ٹرائل جب وہ اگر کوئی جرم کرتا ہے 7 سے 12 سال کے بچے کے ہاتھوں جرم ہونے والا جرم تصور نہیں کیا جاتا اور اس کو ہتھ کڑی نہیں لگ سکتی، کم عمر بچے کو آپ دوسرے قیدیوں کے ساتھ جیل میں نہیں رکھ سکتے، کم عمر بچے کو شادی نہیں آپ کر سکتے۔ تو جب اس ملک میں پہلے ہی کتنے سارے قانون موجود ہیں کہ کم سن بچے یہ نہیں کر سکتے جس طرح میں نے بیان کیا ہمارے پمفلٹ میں، تو پھر آپ یہ ریاست کیوں اجازت دیتی ہے کہ پاکستان میں جو مسیح کم عمر بچیاں ہیں ان کا جبرن مذہب تبدیل کروایا جائے؟ یہ ڈسکریمنیشن ہے، یہ زیادتی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے عدالتوں میں، آپ نے ایک طرف ملک میں شرعی قوانین نافذ کیے ہیں، ایک طرف ریاست کے قوانین، اور یہاں پہ متصب جج جو ہیں وہ جب ان کا دل کرے وہ شرعی قوانین لے آتے ہیں اور جب ان کا دل کرے اس کی تشریح کر کے ریاست کے قانون نافذ کرتے ہیں۔ اس لیے وہ جب ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں نادرا کا تو عدالتیں کیوں نہیں مانتی؟ جب نادرا کا سرٹیفکیٹ کہتا ہے بے فارم کہتا ہے کہ یہ بچی 14 سال کی ہے 13 سال کی ہے، تو ججز کو کیا تکلیف ہے کہ وہ نادرا کا سرکاری سرٹیفکیٹ نہیں قبول کرتے، بلکہ ایک بیان حلفی جو ان زناکاروں اغواکاروں کی کسٹڈی میں وہ خاتون سے بچی سے لیا جاتا ہے کہ وہ لکھ دیتی ہے کہ میں حلفاً بیان کرتی ہوں میں بالغ ہوں، اس کو کیوں ایکسپٹ کیا جاتا ہے؟ اس لیے آئیں، یہ ہمارے فیوچر کا مسئلہ ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا اور ہمیں اس کاز کے لیے کھڑے ہونے ہوگا، ورنہ آپ ماں باپ میرے بہن بھائی جن بچوں کے لیے جن بچیوں کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، کل کو کوئی بھی لچا لفنگا گلی میں پھرنے والا آوارہ کتا اس کو پکڑ کے لے جائے گا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں، یہ نہیں ہونے دینا ہم نے، یہ کھڑے ہونا ہے۔ اب یہ کسی کوئی بھی
ہماری اتنی ضرور جرت ہونی چاہیے کہ کوئی ہمارا بچہ ہماری اولاد چھین رہا ہے ہم سے اور ہم اس کے کچھ بھی نہیں. میں کہتا ہوں مائیں اگر سوچے حقیقت میں تو کوئی ماں یا چڑیوں کو دیکھے تو وہ جب ان کے انڈوں کو چھیڑتا ہے تو وہ اس سے لڑ پڑتی ہیں. کوئی جانور ہے اس کا بچہ اٹھانے، بلی کا بچہ اٹھانے کے لیے کوئی آ جائے تو وہ لڑ پڑتی ہیں. ہمیں کیا تکلیف ہے، ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف ہم سوچتے نہیں ہیں. اس لیے میرے آئے ہم سوچیں، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ سچ کے لیے لڑا، سچ کے لیے مرا، سچ کے لیے قربان ہوا. حق کی بات کرتے ہوئے انہوں نے قربانی، اور جب خدا کا بیٹا سچ بولتے ہوئے حقوق کی بات کرتے ہوئے جان قربان کر سکتا ہے تو ہم کس نام کے مسیحی ہیں جو ہمیں خوف ہے کہ ہم حق کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، آواز نہیں اٹھا سکتے. اس لیے مت سوچئے، یہاں پہ حالات بہت تکلیف دے اور دن بھر سے تکلیف تر ہوتے جا رہے ہیں. ادھر افغانستان میں طالبان آئے ہیں، ادھر پاکستان میں انتہا پسندی شروع ہوئی ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب کچھ اور طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں اس ریاست کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارا ٹیپیکل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کی طرف سوچنا ہے، ہمیں شعور سے ہمیں دھیان دینا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. دیکھیے ہمارے سب سے دو بڑے مسئلے ہیں، غربت اور جہالت. ان دو سے نکلنا ہے. جب ہم غربت اور جہالت سے نکلیں گے تو پھر ہمارے حالات بدلیں گے، پھر ہم غیرت مندی کی عزت کی زندگی بسر کر سکیں. اور غربت اور جہالت سے تب نکلیں گے جب ہمیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے. ہم کشکول لے کے حکومت سے نہیں مانگ رہے کہ ہمیں بھیک دو، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں برابر اور یکساں حقوق دو. ہمارے جو بچے پڑھ لکھے ہیں ان کو نوکریاں دو. جہاں ہمارے بچے ٹیلنٹڈ ہیں ان کو مواقع فراہم کیے جائیں، ان کو بزنس کے لیے قرضے دیے جائیں، ان کو اچھے گھر بنانے کے لیے ان کو لون دیا جائے، ان کو آگے جاب ملے. جو ان پڑھ ہیں ان کو ٹیکنیکل اداروں میں کام ملے، ہمارے بچوں کو اسکولوں میں ایڈمیشن ملے، ان کو ٹیکنیکل کالجوں میں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں، میڈیکل یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملے، یہ تاکہ وہ زندگی کی دوڑ میں لڑ سکیں، اپنے گھروں کے حالات بدل سکیں. لیکن آپ ان کے رستے مسدود کرتے جا رہے ہیں اور بیچارے ان سے تعصب اور نفرت کی بنا میں ہم پیچھے سے پیچھے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے اپنی باتیوں میں نشہ کر کے لوگ بچے نشے کی جہالت لت لگ کے بیمار مرتے جا رہے ہیں. ہماری بچیاں وہ یہ اغوا کر کے لیتے جا رہے ہیں. تو کیا بنے گا ہمارا کیا مستقبل ہوگا؟ اس لیے آئیں آج سوچیں. مائنورٹیز الائنس پاکستان میری تحریک ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آج سوچیں، اپنی آئندہ نسلوں کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائیں، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. آج آپ کا مشن، آپ کا خداوند، آپ کی یہ قوم اپنی غربت کے لیے، اپنی غیرت کے لیے، آپ کی یہ تحریک آپ کو پکار رہی ہے کہ خدا اپنی انفرادی جو زندگی آپ نے اس سے دائرے سے باہر نکلے اور اپنی قوم کے لیے سوچے، اپنے آپ کے لیے سوچے، اپنے بچوں کے لیے سوچے. کیونکہ مت سوچئے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سارے کی سارے مسیحی امریکہ چلے جائیں گے تو جھوٹ ہے. اگر سارے کے سارے سوچتے ہیں کہ ہم برطانیہ چلے جائیں کسی اور ملک میں تو نہیں جا سکتے. ہمارے دینی طرف سرحد انڈیا کی، وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہاں نہیں جا سکتے. ہماری جنوب میں سمندر ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے. ہمارے ویسٹ میں ایران اور افغانستان ہے، وہ اسلامی ملک ہے، وہاں پہلے سے حالات خراب ہیں، وہاں بھی نہیں جا سکتے. دائیں طرف ہمارے چین ہے، وہ کرسچن کو پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ پہلے وہاں پہ جبر ہو رہا ہے، وہ عقیدے کے خلاف ہے، وہ کوئی اور ان کا مذہب ہے، اور پھر وہ حالات وہاں پہ بھی نہیں ہم جا سکتے. پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں تو یہاں ہی ہم نے موت مرنا ہے. اس لیے یہاں پہ رہ کے ہمیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، اس میں ہی ہم نے رہنا ہے، اس کی سلامتی کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے. یہاں پہ ہی ہم نے، ہماری فوج میں بچے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے ہم نے اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے، اور جہاں پہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے آواز اٹھانی ہے. اس لیے آئیں، میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس اویئرنیس کمپین کا حصہ بنیں. سوشل میڈیا پہ ہم نے شروع کی ہے، فیس بک پہ شروع کی ہے، آپ سارا دن واٹس ایپ پہ دوسری چیزیں یوز کرتے ہیں. یہ ہمارا پمفلٹ جو سرکولیٹ کر رہا ہے، مائنورٹیز الائنس پاکستان کا فیس بک کا پیج ڈھونڈیں، اس کو لائک کریں، واٹس ایپ پہ گروپ پہ آئیں اور لوگوں کو شیئر کریں. یہ اویئرنیس لوگوں کو بتائیں کہ آج وقت نہیں ہے خاموشی سے خاموش تماشائی بیٹھے رہیں کہ آج آرزو راجہ چلے گی تو کوئی بات نہیں، یہاں پہ تو نہیں نا کہ اس گلی میں، یا کسی اور کی بچی چلے گی تو آج کل کو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی سانحہ ہو سکتا ہے. اس لیے آج سے ہم پہلے سے دانشور اور عقل مند قومیں پہلے سے سوچتی ہیں کہ طوفان آنے والا ہے تو پہلے ہم کیا کریں. پہلے ہی جو لوگ بند بناتے ہیں وہی بچ جاتے ہیں، اور جو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب آفت آئے گی، کب سیلاب آئے گا، کب، تو پھر وہ تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں آئیں، یہی ہمارا یسوعی اسپرٹ ہے.
یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو جانا، ایک دوسرے کے دکھ تکلیف کو محسوس کرنا. خداوند اگر ہم مسیح کو ماننے والے ہیں تو ہم مسیح کے نام پہ ایک قوم ہے. اگر کراچی میں کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہاں پہ بھی تکلیف ہونی چاہیے، پھر ہم ایک قوم بن کے دکھا سکتے ہیں. تو اس لیے میں آخر میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں، آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس اویئرنیس کمپین کا حصہ بنیں. ہم آپ کو پمفلٹ دیں گے، اس کو سرکولیٹ کریں، اس کو اپنی فیس بکس پہ لگائیں، اس کو اپنی آئی ڈیز پہ اسٹیٹس پہ لگائیں، پھر واٹس ایپ پہ ذریعے. کم سے کم یہ وہ کام ہے جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. باقی ہم اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں وغیرہ تو وہ ضرور آپ کو بتایا جائے گا، وہاں بھی شامل ہوں. لیکن یہ جو کام ہم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اس میں جو میں نے قوانین بنائے ہیں ان کی پمفلٹ کی ڈیٹیل ساری لکھی ہوئی آپ پڑھیں گے اور آپ کو یقینی طور پہ شعور حاصل ہوگا. اور میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ کو سب کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ باتیں سنی اور ٹائم نکالا، اور اس باتوں کو محسوس مجھے باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ آپ نے ان چیزوں پہ ضرور غور کریں گے اور اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوں. تھینک یو ویری مچ. فاضل صاحب آپ کا